اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تشیع کی باعظمت تاریخ حقیقی اسلام کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ اس کے ہر صفحے پر ایسے صاحبان عظمت و کردار کے درخشاں چہرے ہیں جو اپنے زمانے میں کشتی نجات اور گمراہیوں کے لیے چراغ ہدایت تھے۔ تشیع اسلام کے آسمان پر عشق و اطاعت کا ایسا سلسلہ ہے جو سلمان و ابوذر جیسے روشن ستاروں سے شروع ہو کر علم بردار آزادی رہبر انقلاب آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے۔ ان افراد نے راہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ اپنا خون دے کر کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے آقا و سردار آسمان امامت کے چھٹے آفتاب ہیں۔ آپ کے علوم کی روشنی نے اسلام کو روحانی ماحول میں وہ نئی حیات دی جو اس سے قبل حسین علیہ السلام اور شہادت حسینی نے دی تھی۔ ان دونوں اماموں نے حقیقی طور پر اسلام میں حیات جاویداں کی روح پھونک دی۔ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہمیں اس نسبت پر افتخار ہے، کیونکہ اسلام اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے تو اس کے پیغام کو خون امام حسین علیہ السلام اور اس کے بیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اسلام طاقتوروں، جابروں اور دشمنان خاندان رسالت کا اسلام ہے تو ہم ایسے مسلمان نہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے مولا و آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہمارے ایمان اور عقیدے پر وہی حق ہے جو جہاد علی علیہ السلام، صلح امام حسن علیہ السلام، خون امام حسین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آنسوؤں کا ہے۔ امام عالی قدر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک علمی انقلاب برپا کیا۔ آپ کا فیضان وسیع دسترخوان علم ہر ایک کے لیے عام تھا۔ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ اہل سنت کے فقہ کے پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ کو اس بات پر فخر تھا کہ انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے محضر درس میں 2 سال گزارے ہیں، اور آپ کہتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں نامور حضرات نے مختلف علوم میں تربیت حاصل کی، جیسے میتھمیٹکس کے ماہر جابر بن حیان آپ ہی کے شاگرد تھے۔ دانشوران یورپ نے ان کی تعلیمات میں غور و فکر اور بحث اور جستجو کا کام شروع کیا ہے اور بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں فضیلت امام علیہ السلام کا صرف ایک گوشہ ہیں۔ ہمارے تمام امام
اپنے زمانے میں اخلاق اور تعلیمات اسلامی کا مجسم نمونہ تھے، جیسا کہ آپ خود اپنے ماننے والوں سے فرمایا کرتے تھے، تم لوگوں کو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے دعوت دو۔ ابن عمرو شیبانی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک بار اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک موٹا لباس تھا اور باغ میں بیلچہ لیے کام کر رہے تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عرض کی، آپ پر قربان ہو جاؤں، بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے، میں آپ کی جگہ پر کام کروں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں معیشت کے حصول کے لیے تمازت آفتاب یعنی سورج کی تپش کو برداشت کروں۔ عبادت امام علیہ السلام کے بارے میں مالک بن انس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے یا نماز پڑھتے یا پھر ذکر خدا میں مشغول رہتے۔ آپ کا شمار عبادت گزاروں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ حدیث بیان کرتے۔ آپ کی نشست بہترین اور پرفائدہ ہوا کرتی تھی۔ جس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھا۔ احرام باندھتے وقت آپ کی حالت غیر ہو گئی کہ آپ لبیک نہ کہہ پا رہے تھے۔ اس قدر مضطرب تھے کہ عنقریب سواری سے زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ میں نے عرض کی، اے فرزند رسول لبیک کہیے۔ فرمانے لگے، میں لبیک اللہم لبیک کیسے کہوں جبکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ خدا میرے جواب میں کہے تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ آپ کی تسلیم و رضا کا یہ عالم تھا کہ قتیبہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، آپ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے مریض تھے۔ میں ان کی عیادت کے لیے امام کے گھر گیا۔ جس وقت صاحبزادے زندہ تھے تو اس وقت تو آپ غمگین اور پریشان نظر آئے، لیکن کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے صاحبزادے کو انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اب آپ پریشان نہیں ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ قبل از مصیبت غمگین اور پریشان رہتے ہیں، لیکن جب قضائے الہی جاری ہو جاتی ہے تو اس کی رضا پر راضی اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ آپ کے حلم و بردباری کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حفص بن عائشہ کہتی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ خادم نے دیر کی، امام اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ ایک گوشے میں پڑا غافل سو رہا ہے۔ امام اس کے سرہانے بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ پنکھا جھلنے لگے۔ جب وہ بیدار ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بخدا یہ بات تیرے لیے سزاوار نہیں ہے کہ تو دن رات سوئے، بلکہ رات تیرے لیے کہ تو اس میں آرام کرے اور دن میں ہمارے لیے کام کرے۔ حشام بن سالم کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ راتوں کو روٹی، گوشت اور پیسے وغیرہ ایک تھیلے میں رکھ کر اپنے کاندھے پر رکھتے اور اسے مدینے کے غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ ان میں سے کوئی امام کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہاں، جس وقت امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور یہ امداد بند ہو گئی، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی۔ بنی امیہ کی ظالمانہ 100 سالہ اسلام دشمن حکومت
وہ بھی اسلام کی حقیقی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اس کی واحد وجہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہبری اور قوانین اسلام کی حفاظت تھی، اور آپ حضرات کی علمی خدمتیں تھیں۔ یہاں رسالہ توحید مفصل کا ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، جو کہ آپ کے ان علمی آثار میں سے ہے جو محفوظ کر لیے گئے۔ توحید مفصل خلقت انسان، خلقت کائنات، اسبات وجود خداوند عالم، علم، قدرت، حکمت وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 نشستوں میں جناب مفضل کے لیے تفصیل سے بیان کیا ہے، جسے امام کی اجازت سے مفضل لکھتے جا رہے تھے۔ یہ قیمتی رسالہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے ذریعے ترجمہ ہوا اور پھر پرنٹ بھی ہوا ہے، جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ لوگ جو توحید اور آیات الہی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے آغاز سخن میں کچھ اس طرح فرمایا: اے مفضل، خدا تھا اور کچھ نہ تھا، وہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہمیں الہام عطا فرمایا۔ شکر و سپاس اسی سے مخصوص ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ علوم اور بلند ترین عزت و بزرگی سے نوازا، ہمیں ساری مخلوقات پر اپنے علم سے برتری عطا کی، اور اپنی حکمت سے ہمیں ان سب پر گواہ قرار دیا۔ کچھ ذکر امام کے اقوال کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے تمام مفید علم و دانش کو 4 چیزوں میں پایا ہے۔ نمبر 1، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو۔ نمبر 2، یہ جانو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ نمبر 3، یہ پہچانو کہ خدا کا تم سے مطالبہ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ نمبر 4، یہ معلوم کرو کہ کون سی چیز تمہیں تمہارے دین سے خارج کر دے گی۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے، 4 خصلتیں انبیاء کے اخلاق کی ہیں۔ پہلی، نیکی کرنا، دوسرے، سخاوت، تیسرے، مصیبت پر صبر کرنا، اور چوتھے، مومن کے حقوق کی رعایت کرنا۔ وقت شہادت امام علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کی اور فرمایا، میرے اعزاء و اقارب کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو امام نے سب کو ایک نظر دیکھا اور فرمایا، ہم ائمہ کی شفاعت اس شخص کے شامل حال نہیں ہوگی جو نماز کو سبک یا ہلکا سمجھے گا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وقت آخر امام علیہ السلام صرف اس ایک چیز کی تاکید فرما رہے ہیں۔ یہاں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا، فرشتے، صالح بندوں اور مومنین کا سلام ہو آپ کی روح پاک پر۔ پروردگارا، خدایا، بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، ان کی تعلیمات کو بہتر سے بہتر درک کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ہماری تکیہ گاہ تو ہی ہے، تو ہی بہترین توفیق دینے والا ہے، تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اجتماع سے دعا.